قال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لإياله رواه مسند أبي يعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده رواہ ابن ماجہ. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کو خطبہ مستونہ کے بعد کلام پاک کی 2 سورتوں سے 3 آیتیں سنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات اور امتیاز رکھا ہے. اسلام ایک ممتاز مذہب ہے، آسمانی مذاہب میں سب سے ممتاز اور سب سے مقبول اور اللہ کو سب سے پیارا دین اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان کیا میں مذہب اسلام کو دین کے طور پر خوش ہوں، راضی ہوں. اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اٹل ہے. مذہب اسلام اپنے سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں، جتنے نبی آئے، جتنے سب چیزیں آئیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. اب صرف اور صرف قیامت کی صبح تک جو شریعت چلے گی وہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے اسی شریعت کے مطابق دنیا چلے گی اور دین اسی کا نام ہے. اسلام کی خصوصیات میں سے ایک ممتاز وصف یا خصوصیت اوقاف ہے. اوقاف اسے کہتے ہیں. وقف کی تعریف کیا ہے؟ وقف کہتے ہیں کوئی بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ. منقولہ کے معنی نقدی، کیش، یا غیر منقولہ جائیداد. یہ آدمی اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کے لیے جو وقف کرتا ہے اس کو وقف کہتے ہیں، وقف للہ کہتے ہیں. یہ وقف زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقف چلا آ رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فلسفہ اور یہی حکمت بیان کیا ہے. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے اہم چیز ہے لن تنالوا البر. نیکی، تقوی، طہارت تم ہرگز پا نہیں سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف نہ کرو گے، خرچ نہ کرو گے. اور آپ دوسرے فقرے پر غور کرو، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم.
جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ جانتا ہے کا مطلب میرے آپ کے ارادے، اس وقف کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سب معنی اس علیم میں اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وقف جو بھی چیز کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، عام انسانوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے ہوتا ہے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوقاف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ ملا اور اس باغ کے مالک نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اختیار ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں اس کو خرچ کریں، میرا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس باغ کو آپ نے غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ وقف ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اوقاف نہ صرف انسانی بہبود کے لیے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ایک یہ تھا، کنواں تھا بیر روما کے نام سے، میٹھا پانی تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی، مفت میں نہیں ملتا تھا پانی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو کوئی بیر روما کو خریدے گا اس کے لیے سہولت کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کر کے بیر روما کو اس کے مالک سے اس دور میں 35,000 درہم میں خریدا۔ معمولی رقم ہے، سوچ کر دیکھیں 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو، اس کنویں کو 35,000 درہم میں خرید کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر روما کو اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کیا میرے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا اللہ کے نبی میں نے بیر روما کو خریدا مسلمانوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ یہ پانی، اس کا پانی، یہ ساری چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں اب تک لکھی جا رہی ہیں، تا قیامت لکھی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خیر خرچ کرو گے یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی بھلائی، دوسرے کی بھلائی وقتی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن اس خیر اور اس بخشش نوازش کا اجر اور ثواب کرنے والے کو ملتا ہے، جو کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام انسانوں کی بہبودی کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کیا تھا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ سے عرض کیا اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کے لیے کچھ کار خیر کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ الماء، آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا نظم کرنا یہ اوقاف ہے۔ دیکھ لیجئے ہماری مسجد میں ایک سلہ جا ہے پانی پینے کا، یاد آتے ہیں بار بار مجھے، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نامہ لے کر بولتے، ایک طرف کرنا چاہیے خدمت کا، بائیں طرف بور ہے، کئی چیزیں ہیں ہماری مسجد میں۔ اللہ کا ایک نیک بندہ جذباتی قسم کا ایم ایل عبدالغفار رحمہ اللہ نے ان سب چیزوں کو کروایا۔ کیوں کروایا؟ آخر یہ آخرت ہے، جس انسان کی سکت نہ ہو، جس انسان کو کر نہیں سکتا کوئی خیر کا کام، آدمی بھلائی کی طرف دعوت دے، بھلائی کے کام میں دوسروں کا ساتھ دے تاکہ لوگوں کو خیر پہنچے۔ ہم کسی کی تعریف اور توصیف کرنے نہیں کھڑے، آپ کو ہم
اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں جہاں ہماری زبان چلتی ہے، جہاں ہمارا مقام ہے، وہاں لوگوں کو ان کی آخرت کے لیے عام انسانوں کی خدمت کی طرف ترغیب دلائیں، تاکہ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ کرنے والے دولت مند اپنی دولت سے کام کرتے ہیں نیکیاں، غریب جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے، اپنی خدمت سے کام کرتے ہیں اپنی اجر کے۔ مثلا اس مسجد کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب مسجد بنائی جانے لگی، عرشیہ مسجد، تو ایسے خاندان یہاں موجود ہیں، ان کے افراد جن کی عورتیں رات میں 11 پیس کر صبح کے لیے مال تیار کرتی تھیں تاکہ صبح مزدور آ کر اس گارے کو مسجد کی تعمیر میں لگائیں۔ کہ یہ وقف نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ یہ خدمتیں جو انسان کے لیے کی جاتی ہیں، انسانیت کے لیے کی جاتی ہیں، یہ وقف کہلاتی ہیں۔ اس کا اجر تا قیامت انسان کو ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پر گہری نظر رکھیے۔ ہمارے پاس شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ، جن کا علم گہرا اور ہر چیز پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ سنے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدال الی الخیر اجرہ کفاعلہ۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان یا جو انسان خیر کے کام کی طرف، معروف کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جیسا وہ آدمی خیر اور معروف کا کام کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایسی کئی مثالیں قائم کی ہیں جو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے خدمت کا کام کر سکیں۔ مثلا باسی سرایا لیجیے، صدیق سرایا لیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ اوقاف، یہ ہمارے بزرگوں نے مسافروں کے لیے جو دور دور سے آتے ہیں ان کے رہائش کا انتظام لوگوں نے کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے۔ آپ دیکھیں گے اوقاف میں، بعض اوقاف ایسے بھی ہم پاتے ہیں، راستوں کے لیے اوقاف، راستے بنانے کے لیے اوقاف، پلوں کی حفاظت کے لیے اوقاف، پانی کے کنووں کے لیے اوقاف، پانی سینچنے والوں کے لیے اوقاف۔ کس کس قسم کے اوقاف مسلمانوں نے کیے ہیں؟ اس ملک کی حکومت اوقاف کے اتنے خلاف ہے تو تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، جتنے ہمارے بزرگوں نے، ان کے عقیدے الگ، کیا ہے کہ ان کو اللہ کے پاس جواب دیں گے، نام تو مسلمانوں کا تھا۔ ان لوگوں نے جو اوقاف کیے، جو بنا کر گئے، اربوں کی دولت کما کر کھا رہے ہیں ان چیزوں سے، کیوں اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے بھائی؟ جب مسلمانوں کے نام سے آپ کو اتنی چڑ ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، نکال دو ان چیزوں کو۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو انفاق کی تعلیم دیا ہے، خرچ کرو اور اپنی آخرت بناؤ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات اور کیا انفاق کے بارے میں کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یاد رکھو انسانوں، یہ مخلوق انسان، مومن، دہریے، کافر، سب اور جانور، چرندے، پرندے، درندے، سب اللہ کی مخلوق، اللہ کا خاندان، عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب اللہ کے پاس، انسانوں میں سب سے پیارا انسان اللہ کے پاس وہ ہے، کون ہے؟ وہ ہے انفعہم لعیالہ، جو اس کے کنبے کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے ایسے بھی اوقات کیے ہیں۔ ایک خطہ ہے، ایک علاقہ جہاں پر جانور چریں گے، جانوروں کے چرنے کے لیے جگہیں ہمارے بزرگوں نے وقف کیے ہیں۔
ایک جگہ ہے، پانی ہے، پانی جانور پیئیں گے، اس کے لیے وقف ہے۔ کیا کیا اوقاف ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں دوستو۔ آج ملک میں گھوم پھر کر دیکھ لیجئے، اوقاف کی بھرمار ہے۔ بدقسمتی سے یہ اوقاف ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئی ہے جن کو اپنے مفاد کے سوا کوئی مفاد پیارا نہیں ہے۔ اگر یہ اوقاف، یہ ہمارے بزرگوں کی جائیدادیں جو اللہ کے نام سے وقف ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا، لوگ لکھنے والے لکھتے ہیں کئی یونیورسٹیز ہم کھول سکتے تھے، کئی کالجز بنا سکتے تھے۔ آج چھوٹی سی چیز وی ایم اے سوسائٹی، چند مسلمانوں نے اونمباڑی کے مل کر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اب اس کی ماشاءاللہ 100 سال سے اس کی خدمت جاری اور ساری۔ ایسے ہر جگہ پر، بنگلور لیجئے، کہاں معلوم ہے آپ کو، کرناٹک میں سب سے زیادہ اوقاف کی جائیداد اور سب سے زیادہ فائدہ کرناٹک کی حکومت اٹھاتی ہے، اور سب سے کم مہاراشٹر، اور مہاراشٹر کے لوگ اس کا اتنا ہی منی پالی کر رہے ہیں، اس کا استحصال کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اوقاف اپنے مال سے کر سکتا ہے وہ مال سے کرے، جو آدمی اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا اصول بنایا؟ آپ نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان کے جوڑوں کا صدقہ ہے، جس میں ہر دن اس میں سورج پیدا ہوتا ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی، دو دوست ہیں، دو کاروباری ہیں، دو پڑوسی ہیں، آپس میں تو میں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، دو طالب علم لڑ رہے ہیں، تیسرا طالب علم ان دونوں کے درمیان جدائی کرتا ہے، ان کو اچھی بات بتاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ یعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا اور یرفع علیہا متاعہ صدقہ۔ کہاں اسلام دیکھو دوستو، کتنی پیاری تعلیمات، انسانیت کٹ کٹ کر بھری گئی ہے ہماری تعلیمات میں۔ آپ فرماتے ہیں اب ایک انسان سواری پر چڑھنا چاہتا ہے، چڑھ نہیں پا رہا ہے، اب آپ اونٹ کا تصور چھوڑو، بس کا لو، ٹرین کا لو۔ ایک بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، اس میں سوار ہونا چاہتا ہے، نہیں ہو رہا کام بیچارے، آپ مدد کر دیے، ہاتھ پکڑ لیے، صدقہ ہے۔ اس کے پاس سامان ہے، وہ اٹھا کر نہیں رکھ پا رہا ہے، ہٹ ہٹ جگہ جو بولنا نہیں، ذرا اس کا سوٹ کیس اٹھا کر ڈبے میں رکھ دیے، یہ صدقہ ہے۔ یرفعھا متاعہ، میرے الفاظ میں، اللہ کے نبی کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسانوں تمہارے لیے ہمارے نبی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ کامل مکمل، جس طرح سے آپ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس زاویے سے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کا نمونہ آئینہ، شفاف آئینہ ہے آپ کی زندگی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خدمات پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو بتایا اور کہا کہ یہ سب انسانیت کی خدمت، اوقاف کیا ہے؟ انسان کی خدمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات، اچھے بول۔ آپ کے مشورے سے ایک آدمی اچھا بن گیا، آپ کے مشورے سے ایک بچہ اچھی لائن میں لگ گیا تعلیم کی، آپ کے مشورے سے ایک آدمی کے کاروبار ڈوب رہے تھے، آپ نے اس کو اچھا مشورہ دے کر اس کو اس دلدل سے نکال لیا، یہ صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب نہیں ہوا تو آپ فرماتے ہیں ایک آدمی غریب اپنے ہاتھ سے جو کار خیر کر سکتا ہے وہ کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے بتایا میں مثال، ہماری مسجد کی مثال بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی مساجد اور مدارس کا کام ہوتا ہے، نوجوان رضاکارانہ طور پر والنٹری وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے سیمنٹ، گارا، اینٹ مہیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کار خیر ہے، یہ اوقاف ہے، اس پہ میرا بھی کچھ حصہ رہے،
اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ قدم جو وضو کے بعد تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ دوستو، اوقاف کے وقف کرنے کے اسلام نے شرائط بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، آدمی وقف صرف اللہ کی خاطر کرے، اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ ہاں، وقف کرنے والا ایک اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہے کہ اوقاف فلاں مد میں خرچ کیے جائیں، یتیموں کے لیے خرچ کی جائیں، مسجد کے امام کی تنخواہ کے لیے کی جائیں، مؤذن کے لیے کی جائیں، یہ اوقاف کی آمدنی مینٹیننس کے لیے کی جائیں۔ اب مینٹیننس کا وقت معاملہ آتا ہے تو کرنٹ بل ہے، یہ طہارت خانے ہیں، یہ ہاؤس کی صفائی ہے، یہ سب چیزیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور واقف وقف کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، یہ نہیں کہ یتیم بھائی ہیں، میرے یتیم بچے ہیں، ان کی طرف سے وقف کر دیا۔ یہ کس کا مال ہے؟ کس کے مال کو کون کر رہا ہے؟ نہیں، واقف وقف کرنے والا اپنے مال کا مالک ہو، صحت کی حالت میں کیا ہو، مرض الموت میں نہیں، سکرات لگی ہے وقف کر تو میں بلا متعلی صاحب کو ایک دو گھران لکھ کو دے تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وقف کرنے والا وارثوں کو محروم کرنے کی نیت نہ رکھے، یہ سب شرائط ہیں تو اس کا وقف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام اوقات کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا مال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من الناس یتقوضون فی مال اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اللہ کے مالوں میں گھس پڑتے ہیں اور اس میں خیانت کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ اللہ کے مال ہیں، یہ مساجد کے اوقاف، یہ قبرستانوں کے اوقاف، یہ اب یہ مقبروں کا چل رہا ہے بھارت کا، چلو اس کا بھی بولو، مقبروں کے اوقاف، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے مال ہیں، یہ اللہ کے مال ہیں، اس میں خیانت اللہ کے پاس سخت جواب دہی ہے۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنے اوقاف کے حفاظت کے لیے، اپنے حق کو منوانے کے لیے حکومت سے پرامن طریقے سے، اسلام نے جن طریقوں کی تعلیم دی، تاکید کی، ان طریقوں سے اپنے حق کو منوانا چاہیے۔ اس بل سے پہلے کئی ایسی آفتیں ہم پر آئی ہیں، شابانو کیس لے لیجیے، اس بل کو واپس لینا پڑا حکومت کو، سب پاس ہو گیا تھا، پارلیمنٹ سے، راجیہ سبھا سے، پریزیڈنٹ کی سگنیچر سب ہو گیا تھا، مسلمانوں نے منظم طریقے سے کیا تو حکومت سمجھ گئی اپنی بات کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہار گئی، نہیں، حکومت دیر سے سمجھی اور اپنے بل کو واپس لے لی۔ آج بھی ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ بہت سارے سیدھے سادھے اچھا کیا بھی حکومت والے اعلان کر رہے ہیں اس بل کے بعد مسلمانوں کو بہت فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ 3 طلاق کا کسے فائدہ ہو بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بول سکتے ہیں مجھے فائدہ ہو بول کر۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس کتنے آدمیوں کو فائدہ پہنچا بھائی ہے؟ یہ سب لالی پاپ ہے۔ بچوں کو چاکلیٹ دے کر اس کے ہاتھ سے موبائل خرید اٹھا لیتے نا، ویسے قصے ہوئے۔ یہ سب دھوکے میں مت آئیے، پرامن احتجاج کیجیے۔ سب سے پہلا ہم کو اعتراض اس بل پر یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی وقف کرنے والا 5 سال پرانا مسلمان ہو، 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ آج 11 تاریخ 4واں مہینہ 2025، آج سے 5 سال پیچھے میں مسلمان ہوا ہوں تو آج میں وقف کر سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے خلاف چیز ہے۔ کیوں ہے؟ وقف کرنے والا کبھی بھی اپنی جائیداد کو وارثوں کو محروم کیے بغیر، جن کا حق جائیداد میں ہے ان کو محروم کیے بغیر کبھی بھی وقف کر سکتا ہے۔ یہ اگر اس شق کو،
اس پوائنٹ کو ہم مانے سادے مسلمان اچھچ نہ بھائی اچھچ نہ، یہ ہماری بڑی آفت ہے اچھچ بولنے کا۔ اگر اس چیز کو ہم مانیں تحقیقات ہوگی۔ یہ اوقاف، یہ مسجد ہماری مسجد اہل حدیث، اس جگہ کو کون وقف کیے تھے بھائی؟ انہوں فلاں ایم ایل فیملی یا کوسی کی فیملی دیندار کون کی ایک فیملی کرے تھے، انہوں مسلمان کب ہوئے تھے بھائی؟ ریکارڈ کھنگالے جائے چھانے جائے۔ میں آمور کے ایک ذمہ دار آدمی سے ایسے ہی بات ہوئی تو کہہ رہے تھے ان صاحب 600 اوقاف آمور میں ہیں، یہاں کا معلوم نہیں کوئی جان پہچان نہیں ہوئی، 600 اوقاف ہیں جن کے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اوقاف ساری کی ساری بے نامی کہلاتی ہے۔ بے نامی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ حکومت کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس شرک کو نہیں مانتے۔ اسلام کہتا ہے واقف جب چاہے اپنی مرضی سے کسی کے پریشر میں آئے بغیر اپنی جائیداد کا کچھ حصہ یا پورا حصہ جو اس کو مقصود ہے وقف کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جتنے صحابہ کو جانتا ہوں، جتنے صحابہ کو میں جانتا ہوں، ان میں سے ہر ایک نے اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ حصہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ تو لہٰذا مسلمانوں کو ان واقعات سے، ان احادیث سے یہ شہ ملتی ہے، یہ کیا وہ یہ ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، یہ ترغیب ہوتی ہے کہ ہم اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے، مدرسوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، جانوروں کی فلاح بہبودی کے لیے، اسپتالوں کے لیے وقف کریں۔ مثلا ایک اسپتال مثال کے طور پر ہمارا جامعہ دار اسلام کا اسپتال ہے یا آپ کا گاؤں کا اسپتال ہے، آپ وقف کر رہے ہیں کہ یہ میری اس آمدنی کا نصف حصہ فلاں ہسپتال کو جائے گا، جائز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 5% کہاں سے لائیں گے بھائی؟ نمبر 2، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے، اور دیکھیں 1909 پر 5 میں امنڈمنٹس ہوئے تھے ہمارے اوقاف میں، اس بل میں اس یہ شرط نہیں ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہے، نئی چیز ہے یہ۔ دوسرا ہم کو اعتراض اس بل سے سخت یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کمیٹیوں میں جو اوقاف کی مسجد کی کسی بھی وقت کی کمیٹی بنے گی، لازمی طور پر 2 غیر مسلموں کو اس میں شامل کیا جائے گا، لازمی طور پر شامل کیا جائے گا۔ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے، یہ اوقاف ہمارے ہیں، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ ہمارے گھر کی چیز میں غیر مسلموں کو داخل کرنا یہ انصاف اور کیا اس کے کیا ہے عقل مندی کے اور انصاف کے منافی چیز ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے بھی نہیں مانتے کہ آپ کے پاس بے شمار یہ ہیں کیا وہ ٹرسٹ ہیں، مندر کے ٹرسٹ ہیں، وہ مٹھ کے ٹرسٹ ہیں، وہ بہت سارے ٹرسٹ آپ کے پاس بھی ہیں۔ آپ کے ٹرسٹ کے قانونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا صرف وہی آدمی ممبر بن سکتا ہے جو خالص ہندو ہو، جو غیر مسلم ہو۔ تو اس میں سے یہ لوگ عیسائیوں کو، سکھوں کو، معلوم جین کو، کن کو نکالتے ہیں، صالح خالص برہمن وادیوں کو اپنی کمیٹیوں میں رکھتے ہیں۔ جب وہ جائز ہے، صحیح ہے، تو ہمارا کیوں ناجائز ہے؟ یہ کیوں کھٹک رہا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ ہماری جائیداد میں ہم مسلمان ممبر بنیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس میں؟ یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے اچھا جناب اس سے یکجہتی رہے گی، یکجہتی آپ اپنے گھر میں رکھ لیجئے، آپ اپنی جگہ پر دوسروں کو شامل کر کے آپ کر لیجئے، لیکن یہ اوقاف میں خالص اللہ کے مال ہیں، اس میں ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز، اس میں عورتوں کو 1909 پر 5 کے امنڈمنٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے، غیر مسلموں کو داخل کرنا کمیٹی میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ عورتوں کو اس میں مداخلت کی دی جائے گی، ایسا بھی اس میں ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو رسمن ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کتنے بل آپ پارلیمنٹ میں پاس کیے ہیں؟ عورتوں کو انسپائر کرنا، عورتوں کو جگہ دینا، عورتوں کو یہ کرنا، عورتوں کا کوٹا،
کتنی جگہ آپ گزر کریں بھائی، کتنا عورتوں کو آپ حق دیے ہیں، تو ہم ہی کیوں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہماری اوقاف ہی کیوں نظر آ رہی ہے عورتوں کو بٹھانے کے لیے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس تنظیم کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہ تنظیم غارت ہو کر جاتی ہے۔ دیکھ لیے ہم لوگ میونسپلٹیاں میں رکھ کر دیکھ لیے، پنچایتوں میں رکھ کر دیکھ لیے، کیا کیا ہم لوگ دیکھ لیے ہیں۔ پاکستان والے وزیر اعظم بنا کر دیکھ لیے، عورت کے ہاتھ میں قیادت جاتی ہے تو کیا کیا ظلم ہوتا ہے، کیا کیا ستم مچاتی ہیں عورتیں۔ پانچویں چیز، ہم اس میں ہمارا اوقاف میں ایک وقف ٹریبیونل ہے۔ یہ کیا ہے وقف ٹریبیونل؟ اگر کسی جائیداد میں دو وقف اور کسی مالک کو ملکیت، کسی مالک اور وقف کو تنازع پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہے، یہ میری جائیداد میں بولتا ہوں، مسجد والے بولتے نہیں ہماری جائیداد، اب ہمارے دونوں میں تکرار ہے، تو یہ تنازع ہم حل کرنے کے لیے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقف ٹریبیونل ہے، وہاں پر ہم جاتے ہیں، جا کر وہاں پر تصفیہ کرتے ہیں، اور اس تصفیے کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس تصفیے پر ایک آدمی کو اعتراض ہے، دو میں سے ایک کو، تو وہ ہائی کورٹ رجوع کر سکتا ہے، ہائی کورٹ اس کا سنوائی کرے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا۔ پروپیگنڈا یہ پھیلایا جا رہا ہے اس ٹریبونل کے بارے میں کہ مسلمان جس چیز پر ہاتھ رکھیں، کل یہ کینکر کو سن رہے تھے، وہ بتا رہی تھی کیا پورا بھارت اوقاف کا ہے، آپ جہاں ہاتھ رکھ دیں گے وہ سب اوقاف کا ہے۔ جواب دینے والا بھی بڑا اچھا جواب دیا اس کو، میں تیرے پر ہاتھ رکھوں تو کیا تو میری ہو جائے گی؟ اس طرح کا جواب دے کر اس کو شرمندہ کیا۔ تو یہ اوقاف یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان جس چیز کو اپنی کہیں گے وہ ان کی ہو جائے گی، اس لیے ہم ساری انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جھوٹ کا پلندہ ہے، 2014 سے ہم جھوٹ سنتے 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 کان پک رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایک چیز، اس ٹریبونل کو ختم کر کے، اس چیز کو، اس کے حقوق کو ختم کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو، یعنی کلکٹر کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا مطلب ریونیو کلکٹر کو یہ حقوق دیے جا رہے ہیں، یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا کلکٹر کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی رہے، کہا کتنے کلکٹر ہیں وہ مسلمان، گوگل میں ڈال کر دیکھ لو، مولانا گوگل بتائے گا آپ کو کہ کتنے ہیں۔ یہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ جو کہے گا، دیکھیں یہاں دیکھیں مزہ، جو کلکٹر جس جائیداد کو کہے گا یہ سرکاری ہے، وقف کی نہیں ہے، تو آپ کہیں اپیل نہیں کر سکتے، یہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سب چیزوں کے پیچھے یتیموں کا، اس کا، اس کا بہبودی چاہتے، یہ کسی کی بہبودی نہیں چاہتے، یہ اپنے چند ادیوگ پتیوں کی بہبودی چاہتے ہیں۔ تاجر کو ہی سپورٹ کرے گا، اب تاجر ہے مجھے کہ غریب کو سپورٹ کریں گے، ڈاکٹر کو سپورٹ کرے گا، مجھے کیوں سپورٹ کرے گا؟ یہ سب لوگوں، مسلمانوں، ہمارے آج ابھی کل آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بابری مسجد ہوئی، اوقاف ہوا، نیکسٹ اسٹیپ سول کوڈ ہے، کامن سول کوڈ ہے، یہ سب پلان ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اتوار کے دن پرامن احتجاج کے لیے کال فار کیے ہیں مسلمان، کتنے لوگوں کو اپنی حمیت، اسلامی جذبہ، اسلامی اخوت ہم کتنا دکھا سکتے ہیں، دیکھیں گے۔ دوستو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام اوقاف کی جہاں تعلیم دیتا ہے وہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے واقف جس مقصد سے وقف کیا ہے اس کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، وقف کی جو آمدن ہوگی اس آمدن کو مرکزی حکومت جس مد میں چاہے گی اس مد میں خرچ کرے گی، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ دیٹس وائی وی ریجیکٹ دس ایکٹ، ہم اس ایکٹ کو، اس قانون کو، اس ترمیم کو دل کی گہرائی سے رد کرتے ہیں، اس کے خلاف پرامن احتجاج کرتے ہیں۔
اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو انصاف دے گا، اور جو اللہ کے دربار میں خیر ہوگا وہ ہم کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے نبی نے ہم کو دعا سکھائی، اے اللہ کوئی دھرتی پر ایسی شخصیت، ایسی ذات نہیں ہے جو تو دینا چاہے تو ہم کو روک سکے، تو روکنا چاہے تو ہم کو دیکھ سکے، اور کوئی مرتبے والا اپنے مرتبے سے ہم کو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جد مرتبہ تیری ذات کا ہے۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھیے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، پڑھو آنکھ کھل جائے گی۔ شیطان تم کو خرچ پر، انفاق پر، فقر فاقے کا ڈر، خوف دلاتا ہے۔ خرچ کر ڈالوں گا تو بچے کا کیا ہوگا، بچیاں کیسا اٹھیں گی، کیسا ہوگا، یہ فقر فاقے کا ڈر شیطان تم کو دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ہاں ایک بات کا تم کو حکم دیتا ہے، جدید دور ہے، ایک موبائل خرید لیں گے، ایک چیز خرید لیں گے، اس سے فحش عام، اس شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہارے خرچ پر تمہاری مغفرت کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، مودی کی نہیں، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور تم کو فضل اپنے نوازشوں سے، اپنی بخششوں سے، اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، برکھا رحمت کی تم پر برسے گی۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ لہذا دوستو جو ہوا یہ اللہ کے یہ ہمارے مقدر میں تھا، اللہ کی مشیت تھی، لیکن اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انصاف ملنے کی ساری امیدیں، کھلے ہیں دروازے، لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ ان کو مخلص ہو کر قوم کی خدمت کا جذبہ دے، اور جو سنوائی کرنے والے ججز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حقیقتوں کو سمجھ کر اپنے قلم کا صحیح استعمال کر کے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو جہالت، نادانی اور بے دینی سے نکال کر دیندار آدمی بنا۔ مولا ہمارے گھروں میں امن، راحت اور سکون نازل فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں رحمت کی بارشیں برسا۔ علماء کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مدارس، مساجد، یہ قبرستان، یہ عیدگاہیں اللہ تیرے مال ہیں، ان کی حفاظت تو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مولا ان کی حفاظت فرما، اور جن کو متولی بنایا ہے اس پر اللہ ان کو طاقت اور قوت دے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ مولا ہمارے لیڈروں کو نیک توفیق عطا فرما، اچھی اسپرٹ عطا کر، تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کو ظلم سے بچا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وفرق خالص بین کلمتہم فینا، آمین۔